اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ میں حضرت کی جانب سے کیے جانے والے فیصلوں کے بارے میں جاری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مجبور عورت کا اعتراف لے کر آئے ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک حاملہ خاتون کو دوسرے خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس پر یہ الزام تھا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، لہٰذا اس پر حد جاری کی جائے۔ خلیفہ نے اس خاتون سے سوال کیا کہ کیا تم نے زنا کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا جی ہاں، میں نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے سنگسار کر دیا جائے، لہٰذا آرڈر دیا۔ باقاعدہ جو انتظامی امور سنبھالنے والے جو شرطے تھے وہ آئے، اس عورت کو پکڑ کر لے گئے تاکہ اس پہ حد جاری کی جائے۔ راستے میں حضرت سید الاوصیاء نے دیکھا کہ ایک عورت کو لے جایا جا رہا ہے، تو پوچھا کہ اس عورت کا کیا ماجرا ہے۔ تو ان شرطوں نے، اس مامورین نے یہ کہا کہ خلیفہ کے دربار میں اسے پیش کیا گیا تھا، اس پر الزام تھا کہ اس نے زنا کیا ہے اور اس نے اعتراف بھی کر لیا ہے، تو اب اس کو ہم حد جاری کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت نے کہا صبر کرو، اسے واپس خلیفہ کے پاس لے چلو۔ حضرت خود بھی تشریف لے گئے اور جا کر خلیفہ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے حکم دیا ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے؟ خلیفہ نے کہا جی ہاں، میں نے حکم دیا ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے۔ پوچھا کیوں حکم دیا ہے؟ کہا چونکہ اس نے میرے سامنے زنا کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے یہ پست فعل انجام دیا ہے۔ حضرت سید الاوصیاء نے خلیفہ سے یہ سوال کیا کہ اگر اس عورت نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا اس طفل مولود، اس بچے کو کس بنیاد پر دی جا رہی ہے؟ تو یہاں خلیفہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر حضرت نے خلیفہ سے سوال کیا کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے اس خاتون نے مجبوری میں اعتراف کیا ہے۔ خلیفہ نے بھی آمادگی میں سر ہلایا کہ اسے بھی ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت سید الاوصیاء نے باقاعدہ خلیفہ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ نہیں سنا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجبور اعتراف کرے تو اس پر حد جاری نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص قید و بند میں مبتلا ہو، کوئی شخص دھمکیوں کا شکار ہو اور اعتراف کر لے زندان کی وجہ سے یا دھمکیوں کی وجہ سے، تو اس کا اعتراف بھی قابل قبول نہیں ہوتا، لہٰذا اس عورت پر اس عنوان سے حد جاری نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر باقاعدہ خلیفہ نے وہی جملہ جو وہ ہمیشہ دہرایا کرتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی ابن ابی طالب کی ذات نہ ہوتی تو میں آج ہلاک ہو جاتا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ میں کیے جانے والے فیصلوں کے بارے میں جاری ہے۔ آپ اگر اس فیصلوں کو سننا چاہتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، تو ہماری گفتگو کو ضرور سنیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔